جون 1984 بھارتی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس کا ذکر آج بھی جذبات، تنازعات، سیاسی تقسیم اور انسانی المیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پنجاب ایک سنگین سیاسی اور سماجی بحران کی لپیٹ میں تھا۔ 1970 کی دہائی کے بعد سے ہی پنجاب میں بے چینی بڑھ رہی تھی، جس کی بنیادی وجوہات میں وفاق اور صوبے کے درمیان اختیارات کی تقسیم، زرعی معیشت سے جڑے مسائل، پانی کی تقسیم پر تنازعات اور سکھ برادری کے اندر بڑھتا ہوا احساس محرومی شامل تھا۔ اس پورے ماحول نے ایک ایسا سیاسی خلا پیدا کیا جس میں مختلف مذہبی اور سیاسی تحریکیں ابھرنے لگیں اور حالات آہستہ آہستہ تصادم کی طرف بڑھتے گئے۔ اسی کشیدگی نے بعد میں وہ صورتحال پیدا کی جس کا نتیجہ جون 1984 کے آپریشن بلو سٹار کی صورت میں نکلا۔ اس بحران کو سمجھنے کے لیے 1973 کی آنند پور صاحب قرارداد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس میں اکالی دل نے پنجاب کے لیے زیادہ خود مختاری، آئینی اختیارات اور وسائل پر مقامی کنٹرول جیسے مطالبات پیش کیے تھے۔ اگرچہ اس قرارداد کو بظاہر وفاقی ڈھانچے کے اندر رہ کر حقوق کی بات سمجھا جاتا تھا، لیکن بھارتی مرکزی حکومت نے اسے بعض حلقوں میں علیحدگی پسندی کی طرف ایک قدم کے طور پر دیکھا۔ یہی غلط فہمی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی اور سیاسی اعتماد کمزور ہوتا چلا گیا۔ مذاکرات کی ناکامی، سیاسی بد اعتمادی اور بڑھتی ہوئی بد امنی نے پنجاب کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ریاستی طاقت اور عوامی جذبات آمنے سامنے آ گئے۔ اسی عرصے میں سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا ایک مذہبی مولک کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے سکھ نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ وہ سکھ مذہبی شناخت، روایت کے تحفظ اور سماجی انصاف کی بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بڑی عوامی حمایت حاصل ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گرد ایک ایسا حلقہ بھی بننے لگا جو زیادہ سخت موقف رکھتا تھا اور ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمتی رویہ اختیار کرتا تھا۔ ان کے حامی انہیں سکھ قوم کی آواز اور مظلوموں کا نمائندہ سمجھتے تھے، جبکہ ناقدین کے مطابق ان کے گرد موجود بعض مسلح عناصر نے پنجاب میں تشدد اور شدت پسندی کو بڑھاوا دیا۔ یہی دو مختلف بیانیے آج بھی ان کی شخصیت کو متنازع بناتے ہیں۔ پنجاب کی اس کشیدہ صورتحال میں خالصتان تحریک بھی بتدریج نمایاں ہونے لگی۔ یہ تصور ایک آزاد سکھ ریاست کے قیام کا تھا جسے مختلف ادوار میں مختلف سطحوں پر حمایت ملتی رہی۔ اگرچہ ہر سکھ تنظیم اس خیال کی حامی نہیں تھی، لیکن سیاسی عدم استحکام اور ریاستی سطح پر بڑھتی ہوئی سختی نے اس سوچ کو مزید تقویت دی۔ پارٹی حکومت کو خدشہ تھا کہ یہ تحریک ملک کی وحدت اور داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، جبکہ سکھ تنظیمیں اپنے مطالبات کو سیاسی اور آئینی حقوق کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ اس اختلاف نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ امرتسر کا گولڈن ٹیمپل، جو سکھ مذہب کا سب سے مقدس مقام ہے، اس پورے بحران کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز تک بھنڈراوالا اور ان کے حامی اس کمپلیکس کے اندر موجود تھے۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس مقام کو اسلحہ ذخیرہ کرنے اور مسلح سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس دعوے کو سختی سے مسترد کیا جاتا تھا اور اسے سیاسی دباؤ قرار دیا جاتا تھا۔ مذاکرات کی ناکامی، بڑھتی ہوئی جھڑپیں اور پنجاب میں کرفیو جیسی صورتحال نے ریاست کو ایک ایسے فیصلے کی طرف دھکیل دیا جس کے نتائج انتہائی سنگین ثابت ہوئے۔ ابتدائی طور پر حکومت نے ایک خفیہ منصوبہ بھی زیر غور رکھا تھا جس کا مقصد بغیر بڑے پیمانے پر خون ریزی کی صورتحال کو قابو کرنا تھا، لیکن یہ منصوبہ عملی خدشات کے باعث ترک کر دیا گیا۔ حالات مزید بگڑنے کے بعد آخر کار فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 جون 1984 کو آپریشن بلو سٹار کا آغاز ہوا اور گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا۔ ابتدائی دنوں میں ہی پنجاب بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، مواصلاتی نظام متاثر ہوا اور عوام مکمل طور پر غیر یقینی صورتحال میں چلے گئے۔ ریاستی اداروں اور کمپلیکس کے اندر موجود مسلح افراد کے درمیان کشیدگی تیزی سے بڑھتی گئی اور صورتحال ایک مکمل جنگی ماحول اختیار کر گئی۔ 5 اور 6 جون 1984 کی درمیانی رات فیصلہ کن مرحلہ آیا جب بھارتی فوج نے بھاری ہتھیاروں، ٹینکوں اور جدید عسکری طاقت کے ساتھ مرکزی کارروائی شروع کی۔ اکال تخت، جو سکھ تاریخ اور مذہب میں انتہائی مقدس حیثیت رکھتا ہے، شدید گولہ باری کی زد میں آیا اور اس کی تاریخی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ کمپلیکس کے مختلف حصوں میں شدید لڑائی ہوئی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ بالآخر بھارتی فوج نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کارروائی میں سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد فوجی، مسلح افراد اور عام شہری بھی جان سے گئے۔ مختلف رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔
کچھ اندازے سینکڑوں سے لے کر ہزاروں تک بتاتے ہیں، جس سے اس واقعے کی پیچیدگی مزید واضح ہوتی ہے۔ اس کارروائی کا سب سے حساس اور متنازع پہلو یہ تھا کہ یہ سب کچھ سکھوں کے سب سے مقدس مذہبی مقام کے اندر ہوا۔ اس واقعے نے دنیا بھر میں سکھ برادری کو گہرے صدمے اور غصے میں مبتلا کر دیا۔ بہت سے سکھوں نے اسے صرف ایک فوجی آپریشن کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اپنی مذہبی شناخت، عقیدے اور مقدسات کی بے حرمتی کے طور پر لیا۔ اس کے نتیجے میں پنجاب اور بیرون ملک سکھ کمیونٹی میں شدید رد عمل پیدا ہوا اور سیاسی تحریکیں مزید جذباتی اور سخت رخ اختیار کرنے لگیں۔ آپریشن بلیو سٹار کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی آپریشنز شروع ہوئے۔ ان کارروائیوں کے دوران ہزاروں گرفتاریاں کی گئیں اور مختلف رپورٹس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی سامنے آئے۔ اس پورے دور کو بعض محققین آپریشن ووڈ روز کے نام سے بھی بیان کرتے ہیں، جس نے پنجاب میں خوف، بے اعتمادی اور سیاسی بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ نتیجتاً ریاست اور عوام کے درمیان خلیج مزید گہری ہوتی گئی۔ اسی کشیدہ ماحول میں چند ماہ بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 31 اکتوبر 1984 کو بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ محافظوں بےانت سنگھ اور ستونت سنگھ نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس واقعے کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر آپریشن بلیو سٹار کے رد عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ قاتلوں کا موقف تھا کہ یہ کارروائی گولڈن ٹیمپل میں فوجی آپریشن کا بدلہ تھی۔ اس قتل نے ملک کو سیاسی بحران میں دھکیل دیا اور خوف و غصے کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ بدقسمتی سے اس قتل کے بعد جو رد عمل سامنے آیا وہ بھی تاریخ کا ایک المناک باب بن گیا۔ دہلی اور بھارت کے مختلف شہروں میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے، جن میں ہزاروں بے گناہ افراد کو نشانہ بنایا گیا، گھروں، دکانوں اور عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے اور پوری سکھ برادری کو شدید عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق یہ فسادات منظم نوعیت کے تھے اور جدید بھارتی تاریخ کے بدترین نسلی اور مذہبی تشدد کے واقعات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات کے اثرات آج بھی سکھ برادری کے اجتماعی شعور میں موجود ہیں اور متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ یوں آپریشن بلیو سٹار، خالصتان تحریک، سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کا عروج اور زوال، اندرا گاندھی کا قتل اور اس کے بعد ہونے والے فسادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایسے تاریخی سلسلے ہیں جنہوں نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے بھارت کی سیاسی اور سماجی ساکھ کو گہرائی سے متاثر کیا۔ یہ محض ایک فوجی کارروائی کی کہانی نہیں، مذہب، ریاستی طاقت، سیاسی ناکامی، شناختی بحران اور انسانی المیوں کا ایک ایسا پیچیدہ مجموعہ ہے جس کے اثرات 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں اور جس پر مورخین اور محققین مسلسل بحث کرتے رہتے ہیں۔